اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارع فیصل اسٹار گیٹ کے پاس دھرنا دینے والے میرے بھائیوں، ذمہ داران جماعت اسلامی جناب توفیق الدین صدیقی صاحب، امیر ضلع جناب یونس بارائی صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی جناب عمران شاہد صاحب، جناب محمد اشرف صاحب اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جماعت اسلامی شہر میں عوامی شعور کو بیدار کرنے اور اپنے حق کے حصول کے لیے ایک طویل جدوجہد کر رہی ہے اور مسلسل جماعت اسلامی کے کارکنان عوام کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کو تیزتر کر رہے ہیں۔ گلی محلوں کی سطح پر لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے اور پیش نظر یہ ہے کہ اس وقت جو زیادتی اور ظلم کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا ازالہ ہو اور لوگ اپنے حق کے لیے اپنی صحیح اور جینوئن لیڈرشپ میں اٹھیں اور کراچی کے نوجوانوں کو اس کا حق مل سکے۔ اس وقت موسم گرم بھی ہو جاتا ہے اور قدرے بہتر بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں کہ الیکٹرک کی طرف سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک لوڈ شیڈنگ وہ ہے جو وہ اعلانیہ کر رہے ہیں، جو کہیں پر 7.5 گھنٹے ہے، کہیں 9 گھنٹے ہے، کہیں 6 گھنٹے ہے، کہیں 3 گھنٹے ہے۔ اور ایک لوڈ شیڈنگ وہ ہے جو غیر اعلانیہ ہوتی ہے، جو ان علاقوں میں بھی ہوتی ہے جہاں 7.5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے اور ان علاقوں میں بھی ہوتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے۔ اس پورے عمل میں بھی ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ جب کئی کے لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ فری ہم نے علاقہ کر دیا ہے اور کراچی کی بہت ساری آبادیوں کو ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کر دیا، تو ہمارا سوال نیپرا سے بھی یہی ہے، حکومت سے بھی یہی ہے کہ جو کراچی میں اس وقت 29.5 لاکھ صارفین ہیں، یعنی جن کے میٹر ہیں، 3 کروڑ سے زائد آبادی میں 29.5 لاکھ یونٹس ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے بجلی کی ترسیل کا نظام یعنی میٹر جن کے لگے ہوئے ہیں۔ ان 29.5 لاکھ میں سے 70% تقریباً وہ لوگ ہیں جن کو لوڈ شیڈنگ فری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جن میں 7.5 گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، اور پھر ذرا سی گرمی بڑھتی ہے تو باقی علاقوں کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی اخبار میں حکومت نے یہ بات کہی ہے اور کئی کی طرف سے کئی کو ایک اور مراد دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 150 MMCFD ہم RLNG ان کو جو ہے وہ فراہم کریں گے، اور یہ ان مراحت کے علاوہ ہے کہ جو اس وقت گیس کی صورت میں اور سبسڈی کی صورت میں کئی کو دی جا رہی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کا بن قاسم 3 کا پلانٹ ہے وہ جلد جو ہے وہ فنکشن شروع کر دے گا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ ابھی اس وقت کیا پوزیشن ہے تو انہوں نے کہا کہ سول ورک اس کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو تماشا یہ ہے کہ یہ حکومت، اس کے وزراء، کے CEO، گورنر، یہ سب مل کر یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ پلانٹ چلنے والا ہے۔ آخری جو ڈیٹ دی گئی تھی وہ 15 مارچ کی تھی، لیکن آج جو ہے وہ 11 جون ہے، اور 11 جون کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سول ورک مکمل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ستمبر اکتوبر تو کم از کم، ورنہ اس کے بعد بھی یہ پلانٹ نہیں لگے گا اور لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال بھی جاری رہے گی۔ اس وقت پورے ملک میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ بجلی تو ہمارے پاس زیادہ ہے، پچھلی حکومت کے معاہدوں کی وجہ سے بجلی زیادہ ہے۔ جب بجلی زیادہ ہے اور اس وجہ سے کہ الیکٹرک کو بھی نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم کی جاتی ہے اور پھر بھی زیادہ ہے، تو پھر لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب وفاقی حکومت کو دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ کراچی میں خصوصاً اس لیے دینا پڑے گا کہ کراچی میں تو پرائیویٹ کمپنی ہے، اور 2005 میں یہ کمپنی پرائیویٹ ہوئی تھی، اور اس لیے ہوئی تھی کہ یہ اپنی خود انحصاری کرے گی، اپنے پلانٹ سے خود بجلی جنریٹ کریں گے، جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کر دیں گے، شارٹ فال کو، اور ٹرانسمیشن صحیح ہو جائے گی اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ 16 سال گزرنے کے بعد صورتحال بدتر ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہوئی، بجلی میں پیداوار میں بھی اضافہ نہیں ہوا، اگر کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو وہ بل ہے، بلکہ اوور بلنگ ہے۔ اور اس وقت کراچی کے لوگوں کے پاس المیہ یہ ہے کہ اگر ان کا بل زیادہ آ جائے
تو ان کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں سے ان کو ریلیف مل سکے. وہ کے الیکٹرک کی آئی بی سی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور اگر کسی کی رسائی ہو جائے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ قسطیں کر لو, بجلی کی جو کمی ہے بل کی وہ نہیں ہوگی, چاہے کتنے ہی جنرل گراؤنڈ کے اوپر بندہ گیا ہو. پورے شہر کے 3 کروڑ آبادی کے لیے 100 گز سے بھی کم کا ایک دفتر ہے نیپرا کا جو بہادر آباد میں موجود ہے. اور جب بھی ایسی صورتحال آتی ہے جس میں کہ الیکٹرک پھنسنے لگتا ہے تو وفاقی حکومت اور نیپرا مل کر اس کو ریلیف دیتے ہیں. کبھی ان کی گیس کی میں اضافہ کر دیتے ہیں سپلائی میں, اور کبھی جو ہے وہ ان کو نیشنل گریڈ سے بجلی دے دیتے ہیں, اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو کراچی کے لوگوں کے ساتھ بہت بھلا کیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر نیشنل گریڈ سے ہی ساری بجلی آنی ہے اور ساری گیس پر ہی بجلی چلنی ہے تو پھر کے الیکٹرک اپنا منافع کیوں کما رہا ہے؟ یہ بیچ میں کمپنی رکھ کر جو ہے وہ ہمارا خون پسینے کی کمائی کیوں نہیں چھوڑی جا رہی ہے؟ پھر براہ راست گورنمنٹ یہ سپلائی کر دے تو اتنا بڑے جو عللے تللے ہیں وہ درمیان کا پروفٹ ہے ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارا جنمن مطالبہ یہ ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. 16 سال میں انہوں نے جو فراڈ کیا ہے, جو پارٹیوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کی ہے, حکومتیں ان کے ساتھ ساری 4 حکومتیں موجود رہی ہیں کہ الیکٹرک کے دور میں وفاق میں. پہلے پاک لیگ کی حکومت تھی جو مشرف صاحب کی حکومت تھی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر. دوسری حکومت پیپلز پارٹی کی تھی جس میں پھر ایم کیو ایم شامل تھی, اور یہ وہ ایم کیو ایم ہے جو شہر میں اپنی بھرپور مینڈیٹ رکھتی تھی اور اس کی مرضی سے شہر کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا. اس وقت بھی وہ حکومت میں شامل تھے جب یہ کہ الیکٹرک کے شیئر دوسری کمپنیوں کو شفٹ کیے گئے اور 50 ارب روپے معاف کر دیے گئے ان کو. 50 ارب روپے, اگر یہ کراچی میں 50 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ 1 سال 2 سال میں ہو جائے تو شہر کہاں سے کہاں پہنچنے لگے گا. آرام سے زرداری نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کھا لیے اور کے الیکٹرک کے لوگوں کے جیب میں ڈال دیے, اس لیے کہ انہوں نے لائبلٹیز ادا نہیں کی اور آگے بڑھ گئے. پھر اس کے بعد نون لیگ کی 5 سال حکومت رہی وفاق میں, اور نون لیگ نے پھر یہی ظلم کیا کہ الیکٹرک کے راستہ نہیں روکا بلکہ اس کو ساری مراحت فراہم کی. نون لیگ نے ہمارا جو اسٹیل مل کا پلانٹ تھا اس کی گیس تو بند کر دی اور اس کے لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور اسٹیل مل بند کر دی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو کے الیکٹرک تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آئل کے پلانٹ چلاؤ, تو ساری مراحت ان کو انہوں نے بھی دی. اور اب پی ٹی آئی یہ تو سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے فیور میں, چونکہ سب سے بڑا چور انٹرنیشنل چور عارف نقوی جو کے الیکٹرک کے جو ابراج کمپنی ہے جس نے ہمارے کے الیکٹرک کو ایکوائر کیا ہوا ہے, اس کا فاؤنڈر سی ای او ہے, وہ دبئی میں اس کو پینلٹی لگی, وہ یو کے میں اس کو سزا ملی, امریکہ اس کو طلب کر رہا ہے فراڈ کے اوپر. اگر امریکہ وہ حاصل کرنے میں عارف نقوی کو کامیاب ہو گیا تو اس کے فراڈ کی وجہ سے 200 سال کی سزا اس کو ہو سکتی ہے. لیکن یہ عارف نقوی عمران خان کا ذاتی دوست بھی ہے اور عمران خان کی جو معاشی ٹیم ہے ایڈوائزری کونسل اس کا ممبر بھی. اگر وہاں نہیں پکڑا جاتا تو یہ آج بجٹ میں بھی شامل ہوتا اور آج وہ فیصلے بھی کر رہا ہوتا. اور عملاً تو کیا الیکٹرک کی انتظامیہ ہر دور کی انتظامیہ میں سے بندے عمران خان نے اپنی ٹیم میں لے کر رکھے ہوئے ہیں. تابش گوہر صاحب اس وقت موجود ہیں, ندیم بابر صاحب ان کی انتظامیہ میں موجود تھے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جب بدترین صورتحال ہوتی ہے تو ان کی میٹنگ ہوتی ہیں. شرم کی بات ہے کہ حماد اظہر صاحب جو وفاقی وزیر توانائی ہے انہوں نے پرسوں بیان دیا کہ الیکٹرک بڑی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اب آپ کے خیال میں یہ بیان کیسا ہے؟ اس پر ان کو شرم کرنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. ہمیں لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے اور حماد اظہر کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں, مراحت حاصل کرتے ہیں. اس لیے ہم بہت واضح طور پر ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اور ان پارٹیوں نے جو بینیفٹ ابراج گروپ سے اور کے الیکٹرک سے اٹھائے ہیں, 4 پارٹیاں جس میں قاف لیگ, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, ان سب کی اتحادی رہی ہے اور ابھی بھی ہے. ان 4-5 پارٹیوں کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ کس کو کتنے فنڈ ملے اور انہوں نے کیوں کہ الیکٹرک کو سپورٹ فراہم کی ہے. نیپرا کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ نیپرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ کیسے کہ الیکٹرک کو ہر چیز میں سپورٹ فراہم کرتی ہے. تو اس لیے صرف ایک کے ای کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. یہاں جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے جو محکمے ہیں, خاص شہر کی سٹی کے جو محکمے اس میں بھی جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کیا جاتا. وجہ یہ کہ کراچی کے دیگر ظاہر جب پیپلز پارٹی کہتی ہے
کہ ہم جو ہے وہ صوبہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور کراچی سمیت سندھ ایک صوبہ ہے تو کراچی تو اس کا کیپٹل ہے، کراچی اس کو 95% حصہ دیتا ہے، اس کی معیشت تو کراچی چلاتا ہے، تو جو سندھ کا اتنا بڑا حصہ ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں سے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، یہاں کے اداروں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہاں سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو دیتے کچھ نہیں ہے، اور ان کا یہ تعصب ہے اور لسانیت ہے جس کی بنیاد پر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ دوسری صورت میں آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پیش ہوا ہے، پچھلے سال 650 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی یعنی وفاقی ترقیاتی بجٹ تھا۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، 22 کروڑ میں سے 3 کروڑ سے زائد آبادی، 67% ریونیو دینے والا شہر، اور جب انکم ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو کراچی کا انکم ٹیکس ایک طرف اور پورے ملک کا انکم ٹیکس دوسری طرف، اور اس پر پی ٹی آئی جو بڑا دعویٰ کر رہی تھی اور جس نے بہت بڑا مینڈیٹ کراچی سے حاصل کیا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کراچی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ 650 ارب روپے میں سے صرف 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے گئے، اور وہ بھی 2-3 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوئے ہیں، اور اب 900 روپے کے پی ایس ڈی پی میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کے لیے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن کو جھولی بھر بھر کے ووٹ ڈالتے ہیں، جن کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، جن کے لیے سب کچھ نثار کر دیتے ہیں، وہ ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپتے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی ہے کہ جس نے غیر معینہ مدت کے لیے ابھی چند مہینے پہلے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ہے جنہوں نے کراچی سے میجر سیٹیں جیت لی اور کراچی کی میں ہونے والی جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دے دی، اور ہمیں دھوکہ یہ دیا کہ صاحب ہم نئی مردم شماری ہم کرائیں گے۔ اسد عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ 6 ہفتے میں ہم ٹی او آر بنا رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، ٹی او آر بنا رہے ہیں، تاکہ مردم شماری شروع ہوگی اور 2023 کا جو انتخاب ہوگا نئی مردم شماری پر ہوگا۔ لیکن آج 10 ہفتے گزرنے کے بعد بھی تقریباً وہ ٹی او آر بھی نہیں سامنے آئے، وہ کمیٹی بھی سامنے نہیں آئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نئی مردم شماری الیکشن سے پہلے نہیں کرائیں گے، اور پھر وہی ہوگا کہ ہماری نمائندگی ہمیں نہیں ملے گی، جس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی میں ہماری سیٹیں نہیں ہوں گی، ہم جو ہے ہماری نمائندگی نہیں ہوگی، ہمیں سیٹیں نہیں ملیں گی، ہمارا جو ہے وہ بجٹ ہمیں نہیں ملے گا، اور اس کے نتیجے میں ہماری بدترین جو ہے وہ صورتحال سامنے آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کراچی کے حقوق کے لیے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ہم کراچی کے حق کے لیے، نوجوانوں کے لیے جن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائیں۔ یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، یہ دینی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، تو ہم لسانیت کی بنیاد پر نہ اٹھیں، ہم مہاجر اور سندھی اور پنجابی اور بلوچ اور پختون اور کشمیری اور اس طرح کی تقسیم میں اور سرائی کی اس تقسیم میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں، بلکہ دین کی بنیاد پر اس شہر کے شہری ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے اٹھ کر کھڑے ہوں اور اپنا حق طلب کریں۔ ہم جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں خیرات دیں، ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ اس لیے بجٹ میں کراچی کو ٹھیک حصہ ملنا چاہیے، اور وفاقی حکومت نے پچھلے سال کراچی کو جو ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے سب کچھ کھا لیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ 2-3 ارب روپے بھی کراچی پہ خرچ نہیں کیے 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ 900 ارب روپے میں سے ان کے پاس کراچی کے لیے کیا ہے۔ وہ K4 کا منصوبہ بھی کہیں اور چلا گیا، پانی کا 1 قطرے کا اضافہ بھی نعمت اللہ خان کے بعد نہ مصطفیٰ کمال نے کیا، نہ وسیم اختر نے کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا، نہ نون لیگ نے کیا، اور نہ پی ٹی آئی نے کیا۔ 1 قطرے کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ آخری منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے K3 مکمل کیا تھا۔ یہ کس بنیاد پر دعوے کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں؟ اسی طرح بجلی کا بحران، پانی کا بحران، نوکریوں کا بحران، جعلی ڈومیسائل پر بھرتیاں، یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی تمام پیکج کی صورت میں جماعت اسلامی اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگرچہ آج اس دھرنے کو ذرا طویل چلنا تھا، لیکن میں نے توفیق بھائی سے یہ گزارش کی ہے کہ کل چونکہ کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس میں ایک بہت بڑا دھرنا ہونا ہے، تو آج آپ لوگ جائیں، آرام بھی کریں اور لوگوں سے رابطہ بھی کریں۔ ہم نماز یہیں پر مغرب کی ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے دوستوں سے، احباب سے، جاننے والوں سے رابطہ کریں، اور کل 5 بجے
के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर एक बड़ी तादाद में आप पहुंचे, इसलिए कि उसके नतीजे में हम अपने इस मसले को नेशनल लेवल के ऊपर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले, और हम कल इंशाअल्लाह इन सारी पार्टियों को बेनकाब करेंगे, इनका सारा कच्चा चट्टा खोलेंगे, खास तौर पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का कच्चा चट्टा, और इनमें शामिल जमातों का कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के साथ क्या ज्यादती की है। हमारे इमरान शाहिद साहब इस पर वर्किंग कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम मीडिया के जरिए से और इस बड़े धरने में हकायक को उनके सामने लाएंगे और इन पार्टियों को एक्सपोज करेंगे कि जो नारे लगा लगा कर लोगों को, कराची के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका मैंडेट खा जाते हैं, वडेरों को बेच देते हैं, और हमारे ऊपर एक तबका है जो मुसल्लत होकर इस्तेहसाल हमारा करता चला जा रहा है। तो कल इंशाअल्लाह आप सब लोग 5 बजे पहुंचेंगे, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना भी देंगे, उसका घेराव भी करेंगे, और हम ये अपना हक मांगेंगे कि लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए, केई का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।